آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آپ اور آپ کی بیوی جو ہے وہ جنت میں رہیں۔ فکلا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں کھاؤ من حیث شئتما، پوری جنت تمہارے لیے کھول دی، کھاؤ تم نے جہاں سے دل کے۔ اور پچھلی آیت میں سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے رغدن حیث شئتما، جہاں تمہارا دل چاہے، جتنا تم نے ادھر سے چرنا ہے ادھر سے کھانا ہے، گھومو پھرو، تم نے جو کرنا ہے پارٹی کرو۔ صرف ایک ریسٹرکشن لگائی، یہ ایک درخت ہے ولا تقربا، اس کے تم نے قریب بھی نہیں جانا۔ اب دیکھیں اس میں کچھ گہرے پوائنٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ڈوز، ایک کو ہم کہتے ہیں ڈونٹس، کرنے کے کام اور رکنے کے کام۔ ابتدا کس سے کی؟ ڈونٹ سے۔ آج ایک انسان سوچتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں شریعت کے اندر کرنے کی کیا ہے، تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، جہاد کرو، صدقہ خیرات کرو، یہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور لا کیا کیا اللہ نے، منع کیا کیا ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ یہ وہاں پہ اللہ نے کرنے کا کچھ نہیں بولا کہ تم نے یہ کرنا ہے، کھول سب کچھ دیا ہے، کرنے کا کچھ نہیں بولا۔ تم نماز پڑھو گے وہاں پہ، تم ذکر اذکار کرو گے، تم نے صدقہ کرنا ہے، تم نے پیسے کمانے ہیں، تم نے یہ کرنا ہے۔ اللہ نے یہ کچھ وہاں پہ سسٹم نہیں رکھا ان کے لیے مطلب انسان کے لیے۔ اللہ نے پہلی ابتدا کی ہے منع سے۔ تو اگر آپ پریفرنس دیکھیں گے اللہ کی کہ اللہ کا مقرب بندہ کون ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ کون ہوتا ہے، اللہ کا اچھا بندہ کون ہوتا ہے، وہ ڈو سے زیادہ ڈونٹس کے اوپر ہوتا ہے، وہ کرنے سے زیادہ نہ کرنے والی چیزوں پہ۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کرنے والی چیزوں کا نام ہے، تقویٰ رکنے والی چیزوں کا نام ہے، جس سے روکا گیا ہے۔ یہ پوائنٹ ہے۔ ایک انسان آج سے ٹھان لے کہ اجتنبوا کبائر الاثم والفواحش، جو کبیرہ گناہ ہے، جو فحش کام ہے، جو غلط کام ہے، میں نے اسے اجتناب کرنا ہے، میں نے رکنا ہے اس سے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تکن اعبد الناس، تو سب سے بڑا عابد بن جائے گا دنیا کے اندر اگر تو یہ کام کر لے۔ کیا بن جائے گا؟ سب سے بڑا۔ تجھ سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی، تجھ سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، تجھ سے زیادہ قیام اللیل تراویح نہیں پڑھی جا رہی، تجھ سے زیادہ اذکار نہیں کیے جا رہے۔ ایک ہے فرائض، ایک ہے اس کے علاوہ۔ تو اس کی ریسیپی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے اندر انسان کو سمجھا دی تھی، بالکل بیسک رولنگ کے ساتھ۔ زیادہ نہیں کرنا کوئی مسئلے کے بعد، جو رکنے والے کام ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھا گیا میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، مطلب میاں بیوی جب فزیکلی کلوز ہوتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو نیکی ملتی ہے۔ صحابہ پریشان کہ ہم تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اس پہ اللہ نے نیکی رکھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ کہیں کسی اور عورت کے پاس جا کے منہ کالا کرے گا، گناہ دے گا اللہ نہیں دے گا، کوڑے مارے گا نہیں مارے گا، جہنم میں جلائے گا نہیں جلائے گا، سنسار کرے گا نہیں کرے گا۔ ہاں، تو جب وہ حلال طریقے سے کرے گا، آئی سمجھے؟ تو یہ رکنا جو ہے نا، یہ بڑی عبادت ہے۔ اب ہم ان دو لوگوں کو جو ہے سامنے لے کے آتے ہیں، ان دو نفسیاتوں کو، ان دو قسم کے لوگوں کو۔ ایک انسان وہ ہے جو اچھے کام بھی بہت کرتا ہے لیکن برے کام بھی بہت کرتا ہے۔ جو کرنے کے کام ہے اچھے وہ بھی، مطلب 5 وقت کا نمازی ہے، سود بھی کھا رہا ہے، مطلب یہاں پہ کالے رنگ کا ہے نا ٹھپا لگا ہوا ہے اس کا۔ اب دیکھیں، اب ان کی جو اچھائیاں برائیاں لڑیں گی آپس میں، کیونکہ اللہ کا اصول اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات۔ ایک انسان برائیوں کے بعد نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں نا برائیوں کو مٹاتی ہیں، تمحو السیئات۔ نیکی جو ہے وہ برائیوں کو مٹاتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو نیکی بھی کتنی کرنی پڑے گی، لیکن ابھی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے مال کھائے ہوئے ہیں، معاملے خراب کیے ہوئے ہیں، دوسروں کے ساتھ مطلب گیا وہ، لیکن اللہ ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں نا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک انسان ایسا ہوگا قیامت کے دن کہ جس کو کسی کا اس نے مال کھایا ہوا ہوگا، کوئی ظلم کیا ہوگا، اب اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ بدلہ کیسے دے گا؟ ہاں بھائی حاجی صاحب کی پہلے ساری جو نیکیاں ہیں نا ادھر کر دو اس کے پاس، اچھا ابھی بھی کمپنسیشن نہیں ہوئی، چلے جی مظلوم صاحب کے سارے گناہ اس کے پلے میں ڈال۔ تو یہ وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، مکس ہوتے ہیں۔ دوسرا قسم کا ایک انسان کون ہے، جس سے زیادہ اچھے کام تو نہیں ہو لیکن وہ رکا ہوا رہتا ہے۔ جو رکنا ہے یہ بڑی عبادت ہے، یہ مشکل کام ہے، یہ انسان سے نہیں ہوا جب ہی جنتوں سے نکالا گیا۔ کرنے والے کام ہے نا، چلیں بھائی قرآن پڑھنا ہے، انسان کچھ ہوتے ہیں، ہر کسی کو اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، کچھ کے لیے کچھ آسان ہوتا ہے، کچھ کے لیے کچھ آسان ہوتا ہے، کچھ کے لیے اللہ نے نمازیں آسان کی ہوتی ہیں، کچھ کے لیے اللہ نے ذکر آسان، کچھ کے لیے ہے نا تلاوت آسان کی ہوتی ہے، کچھ کے لیے ہے نا غریبوں کو کھانا کھلانا آسان ہوتا ہے، کچھ کے لیے کچھ آسان ہوتا ہے اور کچھ کے لیے کچھ مشکل ہوتا ہے۔ تو جس کے لیے جو ہو وہ کرے، لیکن جو چیز پہ فوکس ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو منع کیا ہے، جو اللہ کی حدود اللہ ہیں، اللہ کی جو ممنوع چرا گئے ہیں جہاں نہیں جانا، ان سے آپ بچ جائیں، آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ آپ، اللہ کے رسول کہتے ہیں تکن اعبد الناس، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ برائیوں سے بچنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔
ایک انسان 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، میں یہ سمپلیفائر دین دے رہا ہوں آپ کو، ایک انسان 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، ولی اللہ ہے وہ، اس کو اگر وہ یہ کام کر رہا ہے اور اسی پہ اس پہ زندگی ہے نا، اس کو وظائف کی اور جو ہے نا اور بہت بڑے جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ 10,000 کاموں سے رکا ہوا ہے، وہ ویسے ہی نیکی کما رہا ہے۔ ایک انسان ہے رات میں وہ جاگتا ہے، غلط کام کرتا ہے رات میں جاگ کے، وہ گناہ کر رہا ہے۔ دوسرا انسان ہے وہ رات میں سو جاتا ہے، اس کو نیکی مل لی، کیونکہ اگر وہ جاگتا یا کچھ بھی کرتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، اس کو گناہ ملتا ہے۔ تو جب وہ صحیح کام کرے گا تو صحیح کام، خالی کہ انسان سو رہا ہے، خالی سو رہا ہے، اللہ اس کو نیکی دے دے گا۔ اسی حدیث کے اوپر اگر ہم قیاس کرتے ہوئے سمجھیں بات کو، تو یہ پوائنٹ سمجھنا ہے لا تقربا کے اندر کہ اللہ نے جو پہلا قاعدہ کلیہ سمجھایا تھا وہ منع کا سمجھایا تھا، روکنے کا تھا، اور تو ہمیں بھی فوکس کرنا چاہیے اس کے اندر۔ تو آگے اللہ کہتا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔